مولانا مودودی سیاست کے صحرا سے نکلے اور علم و تحقیق کے سمندر سے اپنی پیاس بجھانے لگے۔ مولانا مودودی کی خواہش ہے کہ تفہیم القرآن کو زیادہ مؤثر انداز میں تحریر کرنے کے لیے ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی 2 نومبر 1959 کو کراچی سے بحری جہاز کے ذریعے تاریخی سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ نومبر 1960 میں سعودی عرب کے فرما روا خادم حرمین شریفین شاہ سعود کی درخواست پر اسلامی یونیورسٹی مدینہ کی اسکیم تیار کرتے ہیں۔ ملک کو تقریباً 3.5 برس بے آئین رکھنے کے بعد ایوب خان مارچ 1962 میں ملک کو صدارتی دستور دیتے ہیں۔ مولانا مودودی علل اعلان کہتے ہیں کہ یہ دستور نہ تو جمہوری ہے اور نہ اسلامی، کیونکہ 1956 کے آئین میں تو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا تھا، لیکن 1962 کے آئین کے پہلے آرٹیکل میں اسے صرف جمہوریہ پاکستان کہا گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک فوجی آمریت کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا، لیکن جماعت اسلامی نے اکتوبر 1963 میں اپنے کل پاکستان اجتماع کا فیصلہ کیا۔ 21 اکتوبر کو حکومت نے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ مولانا مودودی نے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے تاریخی خطاب کیا۔ وہ اجتماع بھی مجھے یاد ہے کہ جب جماعت اسلامی کا اجتماع لاہور میں ہوا اور مولانا تقریر کر رہے تھے اور ان پر گولی چلائی گئی تو مولانا کھڑے رہے اور مولانا نے کہا، حالانکہ وہاں سے آوازیں آئی کہ مولانا بیٹھ جائیے اور آپ اپنی حفاظت کیجیے، تو مولانا نے فرمایا کہ اگر میں بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا۔ اسی سال اسلام کے تصور ریاست اور اس کے سیاسی نظام سے متعلق مولانا مودودی کی مختلف تحریریں اسلامی ریاست کے عنوان سے شائع ہوئیں۔ ایران کے نامور عالم دین آیت اللہ محمد علی تسخیری اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، امام مودودی کی کتاب اسلامی ریاست کو اگر مسلم دنیا میں جدید اور ہمگیر بیداری کا سرچشمہ قرار دیا جائے تو ذرہ برابر مبالغہ نہ ہوگا۔ اس میں اسلامی نظام زندگی کے بارے میں اہم بنیادی سوالات کے تسلی بخش مگر مختصر جوابات ہیں۔ اس کتاب نے مسلم دنیا میں عوامی بیداری پیدا کی ہے۔ سید مودودی کی اسی کتاب سے امام خمینی متاثر ہوئے اور انہوں نے گویا اس کتاب میں اپنا نظریہ ولایت الفقیہ شامل کر دیا، جس کا خصوصاً ایران اور عراق کے تمام حصوں کے مسلم عوام پر زبردست اثر پڑا۔ یہی وہ کتاب ہے جو ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہونے کا اہم عامل اور نظریاتی اساس بنی، پھر اسلامی مملکت کے قیام کی بنیاد اور اس کے دستور کی روح بنی۔ نومبر 1963 میں مولانا مودودی کی رہنمائی میں جماعت اسلامی نے دستور میں ترامیم کے لیے ملک گیر تحریک چلائی۔ چنانچہ 6 جنوری 1964 کو جماعت اسلامی خلاف قانون قرار دے دی گئی اور مولانا مودودی سمیت مرکزی مجلس شورا کے ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ مولانا کی تیسری گرفتاری تھی۔ ملک میں نئے انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا۔ حزب اختلاف کی تمام بڑی جماعتوں نے صدر کے عہدے کے لیے ایوب خان کے مقابل مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو نامزد کر دیا تھا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں جماعت اسلامی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ مولانا مودودی پیرانہ سالی کے باوجود ملک گیر دورے کر کے رائے عامہ ہموار کرتے ہیں۔ 2 جنوری 1965 کو صدارتی انتخابات ہوئے۔ وقت کے آمروں نے شمع جمہوریت کی کرنیں روشن نہ ہونے دی۔ ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوتی ہے۔ مولانا مودودی اور حزب اختلاف کے دیگر رہنما خود ایوان صدر جا کر حکومت کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ حاکمان وقت نے گزشتہ 17 برس سے مولانا مودودی پر ریڈیو پاکستان کے بند دروازے مجبوراً کھول دیے۔ آپ نے ریڈیو پاکستان لاہور میں 5 تقاریر ریکارڈ کرائیں اور عوام کو جہاد کی اہمیت اور ان کے فرائض سے آگاہ کیا۔ خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی زندگی کے آخری دور کی ایک بہت اہم کتاب ہے۔ خلافت و ملوکیت جب شائع ہوئی تو ہماری دینی اور معاشرتی زندگی میں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ کسی حد تک سیاسی زندگی میں بھی ایک طرح کی ہلچل مچ گئی۔ یہ ساری کتاب جو ہے وہ انتہائی عمدہ تحقیق کی کتاب ہے، جس میں تاریخ اسلام کو اور دین اسلام کو
انتہائی دقت نظر، بڑی عرق ریزی اور بہت ہی محبت کے ساتھ اور ایثار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ 1968 میں مولانا مودودی نے خرابی صحت کی بنا پر جماعت اسلامی کی امارت سے 1 سال کے لیے رخصت لی اور 23 اگست کو لندن روانہ ہوئے۔ شدید علالت کے بعد کمزوری کے باوجود مولانا مودودی اپنی علمی اور دعوتی مصروفیات جاری رکھتے ہیں۔ 29 دسمبر کو آپ وطن واپس پہنچتے ہیں۔ اس دوران ملک میں آمریت کے خلاف فیصلہ کن جدوجہد شروع ہو چکی تھی۔ پورے ملک میں جلسے، جلوس اور ہڑتالیں روزمرہ کا معمول تھیں۔ 10 مارچ 1969 کو راولپنڈی میں صدر ایوب خان اور حزب اختلاف کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہیں۔ ان میں مولانا مودودی بھی شامل ہیں۔ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان بالآخر صدارت سے مستعفی ہو جاتی ہیں۔ ستمبر 1969 میں آپ مراکش کے دارالحکومت رباط میں منعقدہ OIC کے تاسیسی اجلاس میں بطور مبصر شرکت کرتے ہیں۔ مولانا مودودی اسلامی قوتوں کو مجتمع کرنے کے لیے 31 مئی 1970 کو پورے ملک میں یوم شوکت اسلام منانے کا اعلان کرتے ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں وہ دن بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ 7 دسمبر 1970 کو ملک کی تاریخ میں پہلے عام انتخابات ہوئے۔ تفہیم القرآن کو مولانا مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ 7 جون 1972 کو مکمل ہوئی۔ اس کی تکمیل میں تقریباً 30 سال 4 ماہ صرف ہوئے۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور تفہیم القرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر ہے۔ یہ تفہیم القرآن یوں سمجھیے کہ جو مولانا کا نقطۂ نظر تھا اور جس پر انہوں نے تحریک چلائی، اسی کو تفہیم القرآن کے ذریعے سے بھی انہوں نے گویا کہ محکم بنایا اور مدلل بنایا، قرآن حکیم کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑا ہے۔ اور آج کے جدید تعلیم یافتہ نوجوان کے لیے وہی واحد ذریعہ بن سکتی تھی کہ قرآن مجید کے فہم کو حاصل کر سکے۔ تفہیم القرآن یقیناً ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے اردو جیسی زبان میں، جو اس زمانے میں جب یہ لکھی گئی اور بھی کم آیا تھی، بہت ساری جدید وکیبلری ہمارے یہاں نہیں آئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کتاب نے اسلام کو جتنا آسان اور جتنا واضح اور جتنا کلوزر ٹو لائف پریکٹیکل مذہب بنا کر دکھانے کی کوشش کی ہے، غالباً میری نظر سے کوئی اور تفہیم ایسی نہیں۔ مولانا مودودی خرابی صحت کی بنا پر 31 اکتوبر 1972 کو جماعت اسلامی کی امارت سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ 31 برس سے زیادہ عرصے اس منصب پر فائز رہے۔ جنوری 1974 میں سعودی عرب میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں آپ کو امام المسلمین کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔ 1978 میں آپ کو عالم اسلام کے مشہور پہلے شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مولانا مودودی تفہیم القرآن کی طرح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع کتاب تحریر کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن خرابی صحت کے سبب یہ کام ان کی خواہش کے مطابق پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ آپ کے تحریر کردہ مضامین 2 جلدوں میں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے شائع ہوئے۔ آپ 25 مئی 1979 کو علاج کی غرض سے امریکہ گئے۔ آپ نے 22 ستمبر کو وفات پائی۔ اگلے روز آپ کو اچرا لاہور میں واقع گھر کے لان میں عین اسی جگہ سپرد خاک کیا جاتا ہے جہاں آپ کی وہ شہرہ آفاق عصری مجالس منعقد ہوتی تھیں، جس میں بلا روک ٹوک ہر خاص و عام شریک ہو کر ہر قسم کے سوالات کا تسلی بخش جواب پاتا تھا۔ مولانا مودودی ایک عظیم ریفارمر تھے۔ انہوں نے دل ہی نہیں ذہن بدل دیے۔ مولانا مودودی نے صحرا میں اذان دی، اس اذان کی بازگشت آج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں تو اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، آمین۔